بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پی ایم ایس ایجوکیشن کا یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے، فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ یونٹ 2 ہے پی ایم ایس ایجوکیشن کا، چیپٹر 2 ہے اور اس کا ٹاپک ہے 1.1۔ جو 2.1 ہے اس کا جو ٹاپک ہے اس کا نیم ہے تعلیمی عمل، کہ تعلیم کا پروسیس کیا ہے، ایجوکیشنل پروسیس، کیسے تعلیم دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ تمہید: تعلیم انسانی زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ انسان پیدائش کے وقت ناسمجھ اور لا علم ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ناسمجھ اور لا علم ہوتا ہے، لیکن تعلیم کے ذریعے وہ شعور، فہم، مہارت اور کردار حاصل کرتا ہے۔ تعلیمی عمل محض کتابی معلومات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل اور منظم عمل ہے جس کے ذریعے فرد کی ذہنی، مینٹل، فزیکل، جذباتی، اخلاقی اور سماجی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے فرد کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، اخلاقی اور سماجی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے۔ جدید دور میں تعلیمی عمل ایک سائنسی، نفسیاتی اور سماجی سرگرمی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں تعلیم کو سائنسی طور پر، نفسیاتی طور پر اور سماجی طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں استاد، طالب علم، نصاب اور ماحول سب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم کے عمل میں استاد کا، طالب علم کا، نصاب کا اور ماحول کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تعلیمی عمل کی تعریف: تعلیمی عمل سے مراد وہ منظم اور بامقصد سرگرمی ہے۔ تعلیمی عمل ایک منظم اور بامقصد سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے، جس کے ذریعے استاد طالب علم کو علم سکھاتا ہے، ہنر سکھاتا ہے، ویلیوز، اقدار سکھاتا ہے اور بیہیویئر، رویوں سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ ایک باہمی تعامل ہے، یعنی کہ انٹریکشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ایک باہمی تعامل پر مبنی عمل ہے جس میں سکھانے اور سیکھنے دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ استاد بھی بچوں سے سیکھتا ہے اور بچے بھی استاد سے سیکھتے ہیں۔ ماہرین تعلیم کے مطابق تعلیم ایک سماجی عمل ہے۔ ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس۔ تعلیم فرد کی شخصیت کی ہمہ جہتی نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ تعلیم سے فرد کی ہمہ جہتی یعنی کہ بہت سارے جو پہلو ہیں ان کی نشو و نما ہوتی ہے، فزیکل بھی، مینٹل بھی، سائیکولوجیکل بھی۔ تو یہ سارے ہمہ جہتی نشو و نما ہوتی ہے، صرف کتابیں پڑھنے کا نام تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے، یعنی کہ تعلیم جو ہے وہ ساری زندگی جاری رہتی ہے۔ اب ہم تعلیمی عمل چند اہم اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ تعلیمی عمل جو ہے ایجوکیشن پروسیس، اس کے کچھ پارٹس ہیں، کچھ اجزاء ہیں جن پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ٹیچر ہوگا تو وہ پڑھائے گا، اور جن کو پڑھائے گا وہ طالب علم ہے۔ ٹیچر کا ہونا ضروری ہے اور پھر وہ طالب علم کا۔ تو سب سے پہلے ہم ٹیچر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ استاد تعلیمی عمل کا رہنما اور سہولت کار ہوتا ہے۔ قدیم نظام میں استاد کو علم کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ پرانے دور میں استاد کو علم کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا تھا، مگر جدید دور میں استاد رہنمائی اور سہولت فراہم کرنے والا بن چکا ہے۔ پہلے علم کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اب اس کو گائیڈ کے طور پر اور سہولت کار کے طور پر، فیسیلیٹیٹر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ استاد کی ذمہ داریاں: سبق کی منصوبہ بندی کرنا، لیسن پلاننگ کرنا، طلبہ کی رہنمائی کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، سیکھنے کا سازگار ماحول پیدا کرنا۔ یہ استاد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ لیسن پلان کرے، بچوں کی رہنمائی کرے، ان کی اخلاقی تربیت کرے، ان کے لیے ایک انوائرمنٹ ایسا پیدا کرے کہ بچے وہاں پر سیکھیں۔ اب لرنر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ طالب علم: تعلیمی عمل کا مرکز طالب علم ہوتا ہے۔ جدید نظریات کے مطابق طالب علم فعال کردار ادا کرتا ہے اور خود سیکھنے کے عمل میں حصہ لیتا ہے، یعنی کہ اب طالب علم یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھا رہے، پیسیو ہو کے کلاس میں اور سر کا لیکچر سنے، اب وہ خود بھی ایکٹیویٹی کے ذریعے جو ہے وہ علم سیکھتا ہے۔ پھر کریکلم: نصاب وہ منصوبہ ہے جس کے تحت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں مضامین، سرگرمیاں، مقاصد اور طریقہ تدریس شامل ہوتے ہیں۔ کریکلم جو ہے وہ نصاب ہے کہ کون سا سلیبس ہے۔ کریکلم بہت نیشنل لیول پہ ہوتا ہے، پھر اس میں سے ہم سلیبس لیتے ہیں، پھر ان کو جو لیول ہوتے ہیں کلاس کے ان میں بانٹ دیا جاتا ہے، پھر لیول وائز جو ہوتا ہے نا اس کو پھر نرسری کے لیے الگ سلیبس کریکلم سے وہ لیا جاتا ہے۔ اور نصاب ایک
وہ منصوبہ ہے جس کے تحت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں، آبجیکٹو بھی شامل ہیں اور ٹیچنگ میتھڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ٹیچنگ کا جو عمل ہے ایجوکیشن پروسیس، اس میں 4 پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ میتھڈز آف ٹیچنگ، تعلیم کے عمل میں کون سے میتھڈ اپنائے جائیں گے۔ تعلیمی عمل کی کامیابی کا دار و مدار تدریسی طریقہ پر ہوتا ہے، مثلا لیکچر میتھڈ کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے، مباحثہ ڈسکشن کے ذریعے، گروپ ورک کے ذریعے یا پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو سکھایا جائے۔ جیسے کہ عملی ایکٹیویٹی، یہ جو نرسری پرائمری لیول تک جو ہے وہ اس میں تعلیم دینی چاہیے، گروپ ورک میں اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے، عملی سرگرمیوں کے ذریعے۔ اور ایجوکیشنل انوائرمنٹ، جو تعلیمی عمل کا ایک 5واں جو کمپوننٹ ہے، جو اجزاء ہیں، وہ ہے تعلیمی ماحول۔ مثبت ماحول سیکھنے کو مؤثر بناتا ہے۔ دوستانہ ماحول، احترام، نظم و ضبط اور وسائل کی دستیابی اہم ہیں۔ تعلیمی عمل کی اقسام، تعلیمی عمل تین اقسام ہوتی ہیں۔ ایک رسمی تعلیم، یہ منظم اداروں جیسے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں دی جاتی ہے۔ جو ہم اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی میں ریگولر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن۔ تو جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے یہ ہم اپنے گھر میں، معاشرے سے، میڈیا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن، یہ مخصوص مقاصد کے لیے دی جاتی ہے، جیسے ووکیشنل ٹریننگ یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے یا ورچوئل یونیورسٹی ہے، وہ نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ اس میں ریگولر نہیں جانا پڑتا، بلکہ ہم آن لائن یا اس کو وہ کتابیں گھر پر بھیج دیتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں 3 تعلیمی عمل کی اقسام: فارمل، انفارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن۔ تعلیمی عمل کی خصوصیات، تعلیمی عمل یہ ہے کہ یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر قبر تک یہ عمل جاری رہتا ہے، یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ با مقصد ہوتا ہے، تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ سماجی نوعیت رکھتا ہے، یعنی کہ سماج میں، معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، اس کے اقدار وغیرہ ہم سیکھتے ہیں، تو یہ ایک سماجی نوعیت رکھتا ہے۔ یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے، یہ فرد کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، یہ انسان کے کریکٹر میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اس کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ تعلیمی عمل کے مراحل، تعلیمی عمل کا سب سے پہلے یہ ہے مراحل یہ ہوتے ہیں کہ مقاصد کا تعین، لرننگ آبجیکٹیو، یعنی کہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ ہر تعلیمی سرگرمی کا واضح مقصد ہونا ضروری ہے۔ پھر جب وہ مقصد ہم بنا لیتے ہیں پھر اس کے لیے ڈیٹا ہونا چاہیے، مواد کا انتخاب، نصاب کا انتخاب طلبہ کی عمر، ذہنی سطح اور سماجی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تدریسی حکمت عملی، جب ہم نے مواد یا ڈیٹا اکٹھا کر لیا پھر ہم ایک ٹیچنگ میتھڈز اپناتے ہیں کہ کون سا طریقہ بہتر رہے گا۔ مؤثر طریقہ تدریس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر جب پڑھا لیا جاتا ہے پھر بچوں سے جائزہ اور تشخیص کی جاتی ہے، اسیسمنٹ لی جاتی ہے، ایویلویشن کیا جاتا ہے کہ بچوں نے وہ سیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ تعلیم کے بعد طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جدید دور میں تعلیمی عمل، ٹیکنالوجی نے تعلیمی عمل میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، ڈیجیٹل لائبریریز بن چکی ہیں، اسمارٹ بورڈ آ چکے ہیں، ای لرننگ پلیٹ فارم موجود ہیں، تعلیم کو آسان اور مؤثر بنا رہے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ استاد کو جو تعلیم کا سورس سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل آن لائن کلاسز ہیں، ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، اسمارٹ بورڈ ہیں، ای لرننگ پلیٹ فارم ہیں۔ اس کی وجہ سے تعلیم کا عمل جو ہے وہ آسان ہو چکا ہے۔ تعلیمی عمل کے مقاصد، تعلیمی عمل کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم کی فراہمی ہو، علم کی فراہمی، کردار سازی، معاشی ترقی ہو، سماجی ہم آہنگی ہو اور قومی ترقی ہو۔ یہ تعلیمی عمل کے مقاصد ہیں۔ تعلیمی عمل کے چیلنجز، تعلیمی عمل کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے، غیر تربیت یافتہ اساتذہ ہیں، پرانا نصاب ہے ابھی تک، اور ٹیکنالوجی تک محدود رسائی۔ جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر ابھی ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال نہیں ہے، ابھی وہی پرانا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اور اساتذہ کی بھی ٹریننگ وغیرہ اتنی نہیں ہو رہی، غیر تربیت یافتہ اساتذہ ہیں، اور گاؤں میں یا جو دیہاتوں وغیرہ میں ابھی بھی جو ہے نا وہ وسائل کی بہت کمی ہے، جو کہ تعلیمی عمل کے لیے یہ 4 چیزیں بہت چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی عمل، پاکستان میں تعلیمی نظام کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جیسے شرح خواندگی کی کمی ہے، صنفی عدم مساوات یعنی کہ عورت اور مرد میں بھی فرق کیا جاتا ہے، اور وسائل کی قلت بھی ہے۔ تاہم حالیہ اصلاحات اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہتری کی کوششیں جاری ہیں۔ نتیجہ، تعلیمی عمل انسانی ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ محض